بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قبر پرستی کا شرک، پوسٹ نمبر 2۔ قبر پرستی کا شرک قسط نمبر 1 میں ہم نے اس بات کو بیان کیا تھا کہ یہ مشرکانہ عمل کس قوم کا تھا اور وہ کیوں ان وفات شدہ کی پوجا کیا کرتے تھے۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ اس بارے میں کتاب اللہ کیا بیان کرتی ہے۔ ان افراد کو الہ سمجھ کر پکارا جاتا تھا۔ یہ بات تو واضح ہو چکی ہے کہ بت پرستی ہو یا قبر پرستی، دراصل یہ شخصیت پرستی ہوتی ہے، یعنی مرنے کے بعد ان شخصیات کے بت بنا لیے جاتے ہیں اور وہاں ان کو پکارا جاتا ہے، ان سے دعائیں کی جاتی ہیں۔ لیکن ایسا کیوں؟ قرآن و حدیث ہمیں بتاتے ہیں، عن ابن عباس رضی اللہ عنہما قال کان المشرکون یقولون لبیک لا شریک لک قال فیقول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ویلکم قد فیقولون الا شریکا هو لک تملکہ وما ملک یقولون هذا وهم یطوفون بالبیت۔ بحوالہ مسلم کتاب الحج، باب التلبیۃ وصفتها ووقتها۔ ترجمہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ مشرکین کہتے تھے لبیک لا شریک لک، یعنی اے اللہ میں حاضر ہوں، تیرا کوئی شریک نہیں۔ راوی نے کہا رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہلاکت ہو تمہارے لیے، اس سے آگے نہ کہو۔ مگر مشرکین کہتے مگر وہ شریک ہے جس کا مالک تو ہی ہے، وہ مالک نہیں، یہ کہتے اور بیت اللہ کا طواف کرتے۔ یعنی مشرک اللہ کے ساتھ اپنے ان نیک افراد کو بھی ان صفات و اختیارات کا حامل سمجھا کرتے تھے جو اللہ تعالیٰ کے لیے مخصوص ہیں، لیکن ساتھ یہ بھی عقیدہ تھا کہ یہ کسی چیز کے مالک نہیں بلکہ مالک اللہ تعالیٰ ہی ہے۔ وہی عقیدہ جو آج عوام کو دیا گیا ہے کہ یہ صفات و اختیارات بابا جی کے ذاتی نہیں، عطائی ہیں، یعنی ذاتی طور پر یہ کسی چیز کے مالک نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ نے انہیں یہ عطا کیے ہیں۔ قرآن مجید میں اس بارے میں بتایا گیا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ويغوث ويعوق ونسرا۔ ترجمہ، اور کہنے لگے مت چھوڑنا اپنے معبودوں کو اور مت چھوڑنا ود، سواع، یغوث، یعوق اور نصر کو۔ قرآن بتاتا ہے کہ وہ فوت شدہ نیک افراد کو اپنا الہ سمجھتے تھے۔ الہ کے معنی ہیں کہ وہ جو اس کائنات کا خالق اور رب یعنی پالنہار، یعنی زندگی سے لے کر موت تک کی اور اس کے بعد کی ہر چیز دینے والا ہو، جو ایک مخلوق پیدا کر کے بار بار اس مخلوق کو پیدا کر رہا ہو، جیسے نسل انسانی ایک تسلسل سے چل رہی ہے، جو مخلوق کی زندگی اور موت پر قادر ہو، جو زندہ و جاوید ہو، یعنی جسے کبھی موت نہ آنی ہو، جو مشرق سے لے کر مغرب تک ہر چیز کا مالک ہو، رزاق یعنی ہر چیز دینے والا، اس میں سے صرف کھانے پینے کی چیزیں نہیں بلکہ ہر وہ چیز جو اللہ کی طرف سے عطا کی جائے وہ رزق کہلاتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سے دعا کرتے تھے، اللہم ارزقنی شہادۃ فی سبیلک، بحوالہ صحیح بخاری، کتاب فضائل المدینہ، باب کراہیت النبی ان تعر المدینہ۔ ترجمہ، اے اللہ مجھے اپنے راستے میں شہادت عطا فرما۔ الہ مشکل کشا یعنی تمام مخلوق کی مشکلات کو دور کرنے والا، غوث العظم کائنات کا سب سے بڑا مخلوق کی پکارے سننے والا، ان کی مدد کرنے والا، جو کہ غیب اور دکھائی دینے والی ہر چیز کا علم رکھتا ہو، جس کو پکارا جائے، جس سے غائبانہ مدد مانگی جائے، جو اس پورے نظام پر قدرت رکھتا ہو، سورج، چاند، ہر چیز اس کے دسترس اور اختیار میں ہو، جو اولاد دینے پر تنہا قادر ہو، جو خشکی و تری میں انسانوں کو راستہ دکھانے والا ہو، جس کی عبادت کی جائے، جس پر توکل کیا جائے۔ جیسا کہ ما قبل بیان کردہ حدیث سے ثابت ہے کہ یہی بت عرب میں بھی پوجے جانے لگے، یعنی ان شخصیات کو الہ سمجھا گیا۔ یہی وجہ تھی کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اکیلے ایک الہ یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف دعوت دی تو وہ نہ مانے، حالانکہ وہ اللہ تعالیٰ کو اپنا الہ یعنی خالق، پالنہار، قوتوں اور اختیار کا مالک سمجھتے تھے۔ ان فوت شدہ حضرات سے دعا کرنے کو ان کی عبادت کیوں قرار دیا گیا؟ قرآن و حدیث سے ثابت ہے کہ اوپر بیان کردہ الہ والی یہ صفات صرف اللہ تعالیٰ کے لیے مختص ہیں۔ جب کوئی کسی کو ان صفات کا حامل سمجھتا ہے
تو گویا وہ اسے الہ بنا رہا ہوتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان الدعاء هو العبادہ ثم قرأ وقال ربکم ادعونی استجب لکم، بحوالہ سنن ابن ماجہ کتاب الدعاء باب فضل الدعاء۔ ترجمہ دعا ہی تو عبادت ہے۔ پھر یہ آیت پڑھی وقال ربکم ادعونی استجب لکم ان الذین یستکبرون عن عبادتی سیدخلون جہنم داخرین۔ ترجمہ اور تمہارے رب نے فرمایا مجھے پکارو میں تمہاری دعا قبول کروں گا، بے شک جو لوگ میری عبادت سے سرکشی کرتے ہیں عن قریب وہ ذلیل ہو کر جہنم میں داخل ہوں گے۔ اس حدیث سے واضح ہوا کہ دعا ہی اصل عبادت ہے۔ جب یہ عبادت اللہ کی بجائے کسی دوسرے کے لیے کی جائے گی تو شرک ہوگا، یعنی دعا اور پکار اللہ کا حق ہے کہ اسے غائبانہ پکارا جائے، اس ہی سے مدد طلب کی جائے، زندگی کی دوسری ضروریات کے لیے بھی صرف اس ہی سے سوال کیا جائے، جیسا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا سألت فاسأل اللہ واذا استعنت فاستعن باللہ، بحوالہ ترمذی ابواب صفت القیامہ والرقائق والورع۔ ترجمہ جب تم کوئی چیز مانگو تو صرف اللہ سے مانگو، جب تمہیں مدد چاہیے تو صرف اللہ سے مدد طلب کرو۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہلوا دیا قل انما ادعو ربی ولا اشرک بہ احدا، سورۃ الجن آیت نمبر 20۔ ترجمہ کہہ دو کہ میں تو اپنے رب ہی کو پکارتا یعنی دعا کرتا ہوں، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرتا۔ سورہ یونس آیت نمبر 106 میں فرمایا وَلَا تَدْعُوا مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَنفَعُكَ وَلَا يَضُرُّكَ فَإِن فَعَلْتَ فَإِنَّكَ إِذًا مِنَ الظَّالِمِينَ۔ ترجمہ اور مت پکارو اللہ کے علاوہ کسی کو جو نہ تمہیں نقصان پہنچا سکتا ہے اور نہ ہی کوئی نفع، اور اگر تم نے ایسا کیا تو ظالموں یعنی مشرکوں میں سے ہو جاؤ گے۔ ثابت ہوا کہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی سے غائبانہ دعا کرنا، اسے پکارنا، اسے مافوق الاسباب اختیارات والا سمجھ کر اس سے سوال کرنا، یہ سب اس کی عبادت یعنی اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک ہے۔ سب سے زیادہ گمراہ کون؟ اللہ تعالیٰ سورۃ الاحقاف آیات 5 اور 6 میں فرماتا ہے وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّنْ يَدْعُو مِن دُونِ اللَّهِ مَنْ لَا يَسْتَجِيبُ لَهُ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ وَهُمْ عَنْ دُعَائِهِمْ غَافِلُونَ وَإِذَا حُشِرَ النَّاسُ كَانُوا لَهُمْ أَعْدَاءً وَكَانُوا بِعِبَادَتِهِمْ كَافِرِينَ۔ ترجمہ اور اس سے بڑھ کر گمراہ کون ہوگا جو اللہ کے علاوہ ایسوں کو پکارے جو قیامت تک اس کی پکار نہیں سن سکتے اور وہ ان کی دعاؤں سے بے خبر ہیں، اور جب قیامت کے دن انسانوں کو جمع کیا جائے گا تو وہ ان کی عبادت کا انکار کر دیں گے۔ بتایا گیا کہ لوگ ایسوں کو پکارتے ہیں جو قیامت تک ان کی پکار نہیں سن سکتے کیونکہ مردہ سنتا ہی نہیں، تو یہ لوگ گمراہ ترین لوگ ہیں۔ اس آیت میں مزید فرمایا گیا کہ انہیں پکار کر جو یہ ان کی عبادت کر رہے ہیں تو قیامت کے دن جنہیں آج پکارا جا رہا ہے ان کی اس عبادت کا انکار کر دیں گے۔ کیا مردہ جسم سنتا ہے؟ اوپر بیان کردہ سورۃ الاحقاف کی آیات میں بھی یہی بیان کیا گیا ہے کہ جنہیں پکارا جا رہا ہے وہ ان کی پکاروں سے غافل ہیں، اور سورہ فاطر آیت نمبر 14 میں فرمایا ان تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير۔ ترجمہ اگر تم انہیں پکارو تو وہ تمہاری پکار نہیں سن سکتے، اور اگر بالفرض وہ سن بھی لیں تو وہ تمہیں جواب نہیں دے سکتے، اور قیامت کے دن وہ انکار کر دیں گے تمہارے اس شرک کا، اور نہیں کوئی خبر دے سکتا تمہیں ایک پوری طرح خبردار رکھنے والے اللہ کی مانند۔ اللہ تعالی مزید سورۃ الانعام آیت نمبر 36 میں فرماتا ہے انما يستجيب الذين يسمعون والموتى يبعثهم الله ثم اليه يرجعون۔ ترجمہ صرف وہی لوگ دعوت حق قبول کرتے ہیں جو سنتے ہیں، اور رہے مردے تو انہیں اللہ ہی اٹھائے گا، پھر وہ اسی کی طرف لوٹائے جائیں گے۔ یعنی
مردے اس لیے قبول نہیں کر سکتے کیونکہ وہ سنتے ہی نہیں۔ مزید سورۃ النمل آیت نمبر 80 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا إِنَّكَ لَا تُسْمِعُ الْمَوْتَ وَلَا تُسْمِعُ الصُّمَّ الدُّعَاءَ إِذَا وَلَّوْا مُدْبِرِينَ۔ ترجمہ، بے شک آپ مردوں کو نہیں سنا سکتے اور نہ ہی بہروں کو کہ جب وہ پیٹھ پھیر کر بھاگ رہے ہوں۔ ثابت ہوا کہ مردہ جسم نہیں سنتا۔ فوت شدہ کی عبادت کیوں کی جاتی ہے؟ اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ ان فوت شدہ انبیاء علیہ السلام اور نیک افراد کی بندگی اس لیے کی جاتی تھی کہ انہیں اللہ تک رسائی کا ذریعہ سمجھا جاتا ہے، جیسا کہ آج کل عقیدہ ہے کہ یہ اللہ کے چہیتے ہیں، اللہ تک ہماری بات پہنچا دیتے ہیں اور اللہ سے منوا لیتے ہیں۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے مکمل طور پر اس بات کا رد کر دیا کہ آسمانوں یا زمین میں کون ایسا ہے جو اللہ تعالیٰ سے سفارش کر سکے، یعنی کوئی وسیلہ نہیں۔ یہ عقیدہ کہ کوئی اللہ کا چہیتا اور اللہ سے منوا لیتا ہے قرآن کے بیان کا بھرپور انکار ہے۔ اللہ تعالیٰ سورہ فاطر آیت نمبر 44 میں فرماتا ہے وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعْجِزَهُ مِن شَيْءٍ فِي السَّمَاوَاتِ وَلَا فِي الْأَرْضِ إِنَّهُ كَانَ عَلِيمًا قَدِيرًا۔ ترجمہ، اور آسمانوں اور زمین میں ایسی کوئی چیز نہیں جو اللہ کو عاجز کر سکے، وہ سب کچھ جانتا اور قدرت والا ہے۔ قرآن سے ثابت ہو گیا کہ اس کائنات میں کوئی بھی ایسا نہیں جو اللہ تک سفارشی ہو یا اسے عاجز کر دے۔ واضح ہوا کہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی اور کو پکارنا اور اس سے دعائیں کرنا اس کی عبادت اور اللہ کے حقوق میں شرک ہے۔ سورہ یونس آیت نمبر 106 میں فرمایا وَلَا تَدْعُ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَنفَعُكَ وَلَا يَضُرُّكَ فَإِن فَعَلْتَ فَإِنَّكَ إِذًا مِنَ الظَّالِمِينَ۔ ترجمہ، اور مت پکارو یعنی دعا کرو اللہ کے علاوہ ایسوں کو جو نہ تمہیں فائدہ دے سکتے ہوں اور نہ ہی نقصان، اور اگر تم نے ایسا کیا تو تم ظالموں یعنی مشرکوں میں سے ہو جاؤ گے۔ واضح ہوا کہ دعا صرف اللہ تعالیٰ سے کرنی چاہیے۔ جب دوسرے کسی فوت شدہ سے کی جائے گی تو وہ شرک ہوگا۔ لوگ صرف دعا ہی نہیں کرتے بلکہ وہاں ماتھا بھی ٹیکتے ہیں، ان سے ڈرتے اور خوف بھی کھاتے ہیں، ان کی خوشنودی اور شکرانے کے لیے جانور بھی ذبح کرتے ہیں اور ان کے نام کی نظر و نیاز بھی کرتے ہیں۔ اس طرح مزید کئی قسم کے شرک میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ اسی وجہ سے فوت شدہ افراد سے دعا کرنے، انہیں پکارنے، ان کو مافوق الاسباب اختیارات کا حامل سمجھنے اور ان کے نام کی نظر و نیاز دینے کو ان کی عبادت بیان کیا گیا ہے۔ انشاء اللہ تعالی اگلی قسط میں ہم شکر گزاری کے شرک کے بارے میں بات کریں گے۔